بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، یوں تو مدینہ طیبہ کا چپا چپا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عقیدت کی گواہی دے رہا ہے، لیکن آج میں آپ کے ساتھ شہدائے احد کی تاریخی زیارت جہاں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے تشریف لے جایا کرتے تھے اور اب بھی اشکان رسول اس سنت نبی کی اتباع پیروی کرتے ہوئے شہدائے احد کی زیارت کے لیے حاضری دیتے ہیں، جہاں پر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ اور باقی 70 شہدائے احد دفن ہیں۔ ناظرین، آج میں اس زیارت کے بارے میں 10 اہم معلومات شیئر کر رہا ہوں۔ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، شہدائے احد کی زیارت ایک مسنون زیارت ہے۔ یہ وہ زیارت ہے جہاں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو عالم خود تشریف لے جایا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے: السلام علیکم اہل الدیار المسلمین والمؤمنین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ ولکم العافیہ۔ ناظرین، اسی مقام پر شہدائے احد دفن ہیں، جن میں 3 قبور سیدنا امیر حمزہ جو کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا تھے، سیدنا مصعب بن عمیر اور سیدنا عبداللہ بن عجش کی ہیں، جن کا تعلق قبیلہ بنو قریظ سے تھا اور وہ مکہ سے تشریف لائے تھے، آپ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ اور ان قبور کے علاوہ 70 شہدائے احد کی قبریں بھی موجود ہیں۔ ناظرین، ان قبور کو 91 ہجری میں سیلاب کے باعث موجودہ مقام پر شفٹ کیا گیا اور شہداء کے جسم اس وقت بالکل تر و تازہ تھے۔ ناظرین، سیدنا مصعب بن عمیر جنگ احد میں علمبردار تھے اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل بھی تھے۔ ان کو مکہ سے مدینہ دعوت اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور یہ اسلام کے سب سے پہلے داعی تھے۔ ناظرین، اسی غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دنداں مبارک شہید ہوئے۔ ناظرین، اسی غزوہ میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے آپ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے باپ اور بھائیوں کا بدلہ لیا۔ ناظرین، اسی غزوہ میں سید خالد بن ولید نے گھوڑ سواروں کے ساتھ مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا اور جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ناظرین، اسی غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک جبل رماد پر، جس کو تیر اندازوں کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، تیر انداز مقرر کیے اور ان کو تنبیہ کی کہ کسی حالت میں اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا تاکہ دشمن عقب سے حملہ نہ کر سکے، لیکن تیر اندازوں نے حکمت دلی کی اور وہ نیچے اترے تو سیدنا خالد بن ولید نے تیر اندازوں کے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ناظرین، اس پہاڑ کو تیر اندازوں کا پہاڑ یا جبل رماد کہتے ہیں۔ ناظرین، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے وسط میں جا کر پناہ لی اور کفار کے گھیرے سے نکل گئے، جہاں پر آپ کی زخمی حالت اور مرہم پٹی کی گئی۔ ناظرین، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ احد مجھ سے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں، احد ایک جنتی پہاڑ ہے۔ اسی غزوہ میں ناظرین اکرام، عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، بے نقاب ہوا اور اپنے تقریباً 150 ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر سے الگ ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی معلومات۔ اگر آپ کو پسند ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ مدینہ منورہ کے حوالے سے تاریخی معلومات آپ کو ملتی رہیں، اور درود بھیجیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔